السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن کی آج کی کلاس میں تمام احباب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج کی اس کلاس میں انشاءاللہ تعالی ہم دو صورتیں پڑھیں گے جو کہ 70ویں پارے میں آتی ہیں، اور وہ صورتیں ہیں سورہ انبیاء اور سورہ حج۔ سورہ انبیاء یہ مکی صورت ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مکی زندگی کے درمیانی دور میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اور جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ مکی صورتوں کے تین بنیادی مضامین ہیں: توحید، بعثت، رسالت۔ اس کے ثبوت کے لیے مختلف دلائل پیش کیے جاتے ہیں، وعدے کیے جاتے ہیں، وعیدیں بیان کی جاتی ہیں، خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں، انبیاء کے واقعات سنائے جاتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء، اس سورت کے نام سے اس بات کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں کتنے سارے انبیاء کرام کا تذکرہ ہوگا۔ اور اس صورت میں مشرکین مکہ کی زندگی کے متعلق تصورات کی ضد درستگی، نبوت کے بارے میں ان کی سوچ کی اصلاح اور دعوت توحید پر ان کے جو اعتراضات ہیں اس کے جوابات دیے گئے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوت کے خلاف جو ان کی سازشیں تھیں اس پر انہیں زجر و توبیخ کی گئی ہے، اور انہیں اس کے برے نتائج سے آگاہ کیا گیا ہے۔ سابقہ انبیاء کے اقوام ان کی تباہ کاریوں کی روشنی میں غفلت پر ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جو ہے نا جس طرح کی تم زندگی گزار رہے ہو یہ تمہیں جو ہے نا تباہ کر دے گی، اور یہ سمجھ لو کہ جو ہے نا تمہارا یہ خیال ہے اللہ کو تو تم مانتے ہو، لیکن تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بس شغل کے طور پر یا ایسے ہی شوقیہ جو ہے اس دنیا کو بنا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اس دنیا کو کھیل کود کے لیے نہیں بنایا، اور جو ہے نا لہٰذا تم غفلت کی زندگی میں نہ رہو۔ بس ایک کھیل، جو تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ یہ زندگی بس ایک کھیل ہے، چند دن ہے اس زندگی کے، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتے ہوئے انسان کو جو ہے نا ہلا کر دبا کے اس کو جو ہے نا اس کو انتہائی زیادہ سختی کے ساتھ متوجہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ یہ سورت کا آغاز ہے، پارے کا بھی آغاز ہے اور سورت کا بھی آغاز ہے کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے، قیامت قریب آتے جا رہی ہے، اور وہ اپنی غفلت میں پڑے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں۔ تو کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخرت کا جو ہے نا سنوارنے کی باتیں کرتے تھے، اور وہ لوگ جو ہے اپنی دنیا کی مستی میں لگے رہتے تھے۔ پھر چند باتیں بیان کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے جس چیز نے انہیں دور کیا وہ ان کی نبوت کے بارے میں غلط تصورات تھے۔ بتایا کہ الحمدللہ وہ اپنے نبی کی بات اس لیے دھیان سے نہیں سن رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ اور جو ہے نا تو بتاؤ کہ اگر یہ انسان ہے اور فرشتہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ عظیم کلام تو دیکھو، یہ عظیم کلام کیسے ہو گیا؟ نبی نہیں ہے تو یہ اتنا عالی شان کلام، وہ بھی ایسے شخص سے جو تمہارے درمیان اٹھے بڑے ہوئے، اور جو ہے اس نے کوئی تعلیم حاصل نہ کی تھی۔ پھر جو ہے تو آپ نے اگر جادو کہہ دیا کہ بھائی یہ جو ہے نا ایک فضول قسم کا خواب ہے، شاعر ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تردید کی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو تم سوچ رہے ہو۔ یہ دوسری آیت کے اندر ہوا۔ پھر ان کا یہ تصور کہ انسان نبی نہیں بن سکتا، اس کا جواب دیا کہ جس سے پہلے بھی جو ہم نے انبیاء بھیجے وہ نبی دے، اگر تو انسان دے۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو تم خود جانتے ہو کہ تم ان پڑھ ہو، اور تم یہودی اور عیسائیوں کو اہل کتاب سمجھتے ہو، ان کی عزت کرتے ہو اور انہیں کچھ مقام دیتے ہو، ان سے جا کے پوچھ لو جو پہلے موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، وہ کیا انسان نہیں تھے؟ ہے نا؟ پھر جب ان بشر انبیاء کی دعوت کا انکار کیا ان لوگوں نے، تو جو ہے نا کیا ان کے ساتھ ہوا؟ اور جنہوں نے جو ہے نا جو جھٹلایا ان کا کیا ہوا، اور جو ایمان لائے ان کو کیا ملا؟ یہ سب کچھ اللہ پاک بیان کرتے ہیں۔ پھر کائنات کی تخلیق کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اللہ پاک نے کھیل تماشے کے طور پہ نہیں بنایا ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين لو اردنا ان نتخذ الله لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين۔ ہم نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کو کھیل کود کے لیے نہیں بنایا ہے۔ اگر ہم نے اسے ایسے ہی کھیل تماشے کے لیے شغل کے لیے بنا دیا ہوتا
تو ہم اسے اپنے پاس سے کچھ بھی بنا سکتے تھے اگر ہمیں ایسا کرنا ہوتا. بلکہ ہم جو ہے نا حق کو باطل کے اوپر دے مارتے ہیں, یعنی حق کے ذریعے سے باطل کو باطل پر ایک چوٹ لگاتے ہیں اور باطل کو مغلوب کرتے ہیں, حق کو غالب رکھتے ہیں. فید مغو اس کو دبا دیتے ہیں, پھینک دیتے ہیں باہر. فیضا ہوا زاہق, پھر وہ جو ہے نا کچلتا چلا جاتا ہے, مٹتا چلا جاتا ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ, اور تمہارے لیے اس کی وجہ سے بربادی ہے جو تم بیان کرتے ہو. پھر کائنات کی تخلیق کے بارے میں بتا دیا کہ تماشا نہیں ہے, اور پھر آگے توحید پر ایک دلیل دی کہ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ. دیکھ لو یار, دنیا کے اندر جو دو بڑے عہدے والے لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو آپس میں کتنا پالیٹکس ہو جاتا ہے, آپس میں کتنی لڑائیاں کھڑی ہو جاتی ہیں, کتنا جھگڑا ہوتا ہے, آپس کے لوگ نہیں سنبھل پاتے. تو یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اگر جو ہے نا اگر آسمان, دنیا و آسمان میں جو ہے نا اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہوتے تو وہاں پہ فساد مچ جاتا. اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ فساد نہیں ہے, سورج اپنی جگہ پر ہے, جو ہے نا اپنے وقت پہ نکلتا ہے, چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے, ہر چیز اپنی ترتیب کے مطابق نظام بہترین انداز سے چل رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ, اگر دو خدا ہوتے ایک بولتا ہے میں اس کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں, ایک بولتا ہے میں اس کو مارنا چاہتا ہوں, ایک بولتا ہے ابھی سورج اس ٹائم نکلے, ایک بولتا ہے سورج اس ٹائم نکلے, ایک عذاب دینے کا فیصلہ کرتا ہے, ایک جو ہے نا اس پہ بارش برسانے کا فیصلہ کرتا ہے. تو یہ میرے دوستو دو معبود ہو نہیں سکتے. جس طرح ایک گھر اور ایک ادارے, میں آپ کو ایک بات, میں کئی مرتبہ یہ کوٹ کرتا ہوں, یہ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے ہندو, اس کا نام ہے سندیپ مہیشوری, میں نے اس کے سننے کا موقع ملا تو بڑی اچھی باتیں کرتا ہے. اور ظاہر ہے ہر انسان جو قوم کے اندر حکمت اور دانا سے بھرے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں. تو اس نے ایک بار ایک بات کہی کہ سارے مجمع میں نا کہ دیکھو تم مسلمان کے بھلے مزے ہیں, اس کے صرف ایک خدا ہے, اس کو اس کی ماننی ہے, اور اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے, کہیں ادھر نہیں بھاگنا کہ اس کو بھی راضی کرو, اس کو بھی راضی کرو, اس کو بھی راضی کرو. ایسا نہیں ہوگا ایک خدا راضی ایک ناراض ہے, سب کو راضی کرنے کے لیے ہر ایک کے لیے روزے رکھ رہے ہیں, ہر ایک کے اوپر جو ہے نا چڑھاوے چڑھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ایک کو راضی کرنے میں والے کو تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. بڑی اچھی بات کہی اس نے. جس طرح ایک گھر اور ایک ادارے کے دو یا زیادہ سربراہوں نہیں چل سکتا, نظام نہیں چل سکتا, بے وجہ کے اختلافات ہو گئے. تم پہلے تمام رسولوں کی بھی یہی دعوت تھی کہ نا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, انہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنے والوں کا جواب, کیونکہ عرب جو ہے نا فرشتوں کو اللہ کی بیٹی کہتے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ قالوا اتخذ الرحمن ولدا, یہ کہتے ہیں بچہ بنا لیا, بیٹا بنا لیا, اللہ نے اولاد بنا لی. سبحان اللہ, پاک ہے اس خیال سے بھی. بل عباد مکرمون, بلکہ فرشتے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا مکرم مخلوق ہے, عزت والی مخلوق ہے. لا یسبقونہ بالقول, بات میں بھی ان سے آگے نہیں نکلتے, اور جو اللہ کہتا ہے وہی یہ کرتے ہیں. جو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ جانتے ہیں جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. ولا یشفعون الا من ارتضی, اور سفارش نہیں کرتے مگر اس کی جیسے وہ پسند کریں. ہم من خشیتہ مشفقون, اور اسی کے خوف سے ڈرنے والے ہیں. اور جو ہے نا پھر کائنات کے سائنسی انکشافات سے متعلق ایک بات بتائی کہ نا اولم یرى الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما, یہ جو ہے نا یہ بگ بینگ جو ہوتا ہے کہ پہلے سارے ایک ساتھ تھے, جو ہے نا ایک گولے کی مانند تھے آسمان اور زمین, پھر ایک جو ہے نا مختلف ٹکڑوں میں بٹ گیا, زمین الگ ہو گئی, آسمان الگ ہو گئے, اور دور دور جا رہے ہیں سب. جانداروں کی تخلیق کے متعلق فرمایا ہم وجعلنا من الماء کل شیء حی فلا یؤمنون, ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ جو ہے نا زندگی دی ہے نا. اب اس میں دو معنی ہو سکتے ہیں, ایک معنی تو وہ منی کا ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا جاندار جو بھی ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ انسان ایک تولید کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, جو مرد اور عورت کی ملاقات کا جو جنسی ایک طریقہ ہے, اس کو وہ بھی پانی کی شکل میں ہوتا ہے, وہ مطلب نطفہ لکوڈ, پانی سے یہاں پھر مراد لکوڈ ہو جائے گا. ایک اور مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کے اگر دیکھا جائے تو باڈی کے اندر جو ہے نا کتنا پرسنٹیج پانی ہوتا ہے, تو یہ بہت بڑی تعداد پانی کی ہوتی ہے. پہاڑوں کی حیت اور ان کے مقصد سے متعلق فرمائے وجعلنا فی الارض رواسی ان تمید بہم وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون, ہم نے زمین میں جو ہے نا میخے پہاڑ ڈال دیے تاکہ ان کو ہلے, اس کی وجہ سے وہ ہلے نہ. وجعلنا فیہا, اور ہم نے کشادہ راستے بنا دیے تاکہ وہ رہنمائی حاصل کر سکے, راہ پا سکے.
ماہرین کہتے ہیں نا کہ زمین میں 12-13 کلومیٹر نیچے تک پہاڑ ٹھکے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے زمین میں توازن برقرار ہے. ابھی ہم کچھ زمین کھودائی کرتے ہیں، ہم گھر بناتے ہیں، کچھ بھی بناتے ہیں، وہ چیزیں اپنی جگہ، زمین ہل نہیں رہی ہے. اس کی وجہ یہ کہ زمین کو جو ہے نا روکا گیا ہے پہاڑوں کے ذریعے سے. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. اور ہم نے جو ہے آسمان کو چھت کے طور پہ محفوظ بنایا، اور جو ہے نا وہ، لیکن اس کے باوجود وہ ہماری نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں. بہت بڑی نشانی ہے یہ چھت. تمہیں آسمان کا ایک جو ہمیں نیلا آسمان نظر آ رہا ہے، جو چھت نظر آ رہی ہے، بہت بڑی نشانی ہے. اور اس نے رات دن کو بنایا، سورج چاند کو بنایا، اور ہر کوئی اپنی جو ہے نا دائرے میں چل رہا ہے. لوگ پہلے کہتے تھے کہ سورج اپنی جگہ پہ، زمین ہلتا ہے. پھر کہتے تھے زمین ہلتا ہے، سورج پتہ چلا سورج ہلتا ہے. پہلے کہتے تھے سورج ہلتا ہے، زمین اپنی جگہ پر ہے. پھر دوسرا بعد میں کہنے لگے زمین ہلتی ہے اور سورج اپنی جگہ پر ہے. اب پتا، لیکن قرآن نے پہلے ہی بتا دی کہ ہر چیز ہل رہی ہے. کل فی فلک یسبحون. اور اب پتہ چل گیا ہاں سب ہی ہل رہے ہیں. ہر ایک کا اپنا ایک سرکل بنا ہوا ہے، روٹیٹ کرتے ہیں، اس میں آربٹ بنا ہوا ہے. پھر معبود باطلہ کی حیثیت بتائی کہ ان کی کیا حیثیت ہے. کل من یکلؤکم باللیل والنہار، کون تمہیں بچا سکتا ہے رات یا دن کو تمہارے سے نا بے رحمان سے. بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، مگر وہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں. ہم لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں. لا یستطیعون نصر انفسہم ولہم منا یصحبون، وہ تو نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری ہی تائید ان کو حاصل ہے. پھر دین سے بے اعتنائی کی ایک وجہ بیان کی کہ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون اننا نأتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون. ان لوگوں نے کو اور ان کے آبا و اجداد کو ہم زندگیوں کا سر و سامان دیتے گئے حتی طال علیہ، یہاں تک کہ ان کی عمر زیادہ ہو گئی، گزر گئی. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ زمین ان کے کناروں سے کم کرتے چلے آ رہے ہیں؟ اب بھی کیا وہ غالب ہیں؟ نہیں، زمین جو ہے نا تنگ ہو رہی ہے، لیکن اہل مکہ اپنے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری اس مہربانی اور پرورش سے یہ غلط فہمی میں پڑ گئے ہیں یہ سب کچھ ان کا کوئی ذاتی حق ہے جس کا کوئی چھیننے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ میری طرف سے تمہیں ملا ہے. اب دیکھ سکتے ہیں یہ لوگ کہ جو نا کفر گھٹ رہا ہے اور اسلام پھیل رہا ہے. مسلمان علاقے پر علاقے فتح کرتے چلے جا رہے ہیں، کفر سمٹتا چلا جا رہا ہے. اور ایسا ہوا. نن قسم من اطراف یا کی صحیح بہترین تشریح انہوں نے کی کہ بیان کی گئی. یہ بھی مفسر نے بیان کی ہے کہ جو ہے نا انسان مسلمان کس طرح دنیا پر غلبہ پاتے چلا جا رہا ہے. یہ وہ دور تھا جو الحمدللہ ہم مسلمانوں کو حاصل ہوا، لیکن پھر گزر گیا. لیکن جتنی بھی اقوام پہلے گزری ہیں میرے دوستوں، ان کو ایک بار عروج ملا ہے، پھر وہ جب زوال ان کو زوال آیا تو دوبارہ عروج نہیں ملا. مسلمان وہ قوم ہے جس کو عروج کے بعد اگر زوال ملا ہے تو دوبارہ عروج بھی ملا ہے اور ملتا رہے گا انشاءاللہ. قرآن پاک کی پھر ایک نصیحت ہے کہ ھذا ذکر مبارک انزلناہ افانتم لہ منکرون، یہ مبارک ذکر ہے، کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہو. پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. عرب اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہتے تھے، اس پر فخر کرتے تھے. کہا کہ تم لوگ نمرود کے راستے پہ چل رہے ہو، تم نمرود کے پیروکار ہو. ابراہیم علیہ السلام کے خاندان والوں کے رشتہ داروں کے گھر والوں کے پیروکار بنے ہوئے ہو. ابراہیم علیہ السلام کے ورثہ کا یہ رویہ نہیں تھا. اور وہ تو اس کے پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا بت جو ہے نا انہوں نے گئے شام کو، آئے بستی والے جا رہے تھے میلے میں، چلے گئے، واپس آئے، دیکھا سارے بت ٹوٹے ہوئے. ایک اور جو ہے نا ایک کلاڑا جو ہے سب سے بڑے بت کے جو ہے نا کندھے پہ رکھا ہوا ہے. ابراہیم کے عشق جو ہے نا سوچا کہ کس نے کیا ہوگا، نام آیا ابراہیم علیہ السلام کا. ابراہیم علیہ السلام کا نام کیوں آیا؟ کیونکہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے تھے کہ یار یہ کس کی عبادت کرتے ہو، کیا کرتے ہو. شک تو تھا لوگوں کو. آ گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بلکہ ان کے جو بڑا بت تھا نا اس نے جو ہے نا ان کو سب کو جو ہے نا توڑا ہے. تو بعد میں سب اپنے آپ میٹنگ لگائی اور پھر بولا کہ تم لوگ خود بیوقوف ہو، تم نے کس کی عبادت کر رہے ہو. پھر بعد میں بولا کہ نہیں، پھر وہ اپنی غیرت جو ہے نا خاندانی اور غیرت غالب آ گئی. کہا کہ بھائی تمہیں پتہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بولا تو صحیح،
بول پڑے کہ بھائی آپ کو پتہ ہے یہ لوگ بات تو کرتے نہیں، ہم ان سے کیسے پوچھیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم جو بات بھی نہیں کرتا ہے، نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کی عبادت کرتے ہو، افسوس ہے تم پہ جو ہے نا، جو تم عبادت کرتے ہو تم اس پہ بھی تمہیں افسوس ہے، کیا ذرا برابر بھی تم میں عقل نہیں ہے؟ پھر بعد میں جو ہے نا ان کو آگ میں ڈالا گیا، آگ ان کے، اور آگ میں جب ڈالا گیا تو وہ آگ میں ایسے چہل قدمی کر رہے تھے جیسے باغیچے میں، کیونکہ اللہ پاک نے فیصلہ کر دیا تھا، قلنا یا نار کونوا بردی وسلاما علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم هم الاخسرین۔ پھر انبیاء علیہ السلام کو بھی انسانی عوارض پیش آتے بتایا گیا تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی ہو۔ نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے، جو ہے نا وہ نہیں مانے، اور جو ہے کیا نام ہے حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، وہ نہیں مانی، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ بتاتے کہ بھائی ہم نے ہم نے جتنے بھی انبیاء پہلے بھیجے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ مرتے، ایک بات ہے نا۔ اگر اور دوسری بات کہی وما اللہ جسدن، ہم نے جو ہے نا ایسی کوئی مخلوق نہیں بنائی جو کھانا نہیں کھاتی ہو اور جو ہے نا وہ ہمیشہ رہنے والے تھے، ایسا نہیں تھا۔ انبیاء آئے، کھانا بھی کھایا، پیا بھی، سب کچھ کیا، پھر دنیا سے رخصت بھی ہو گئے، یہ طریقہ کار تھا۔ پھر لوط علیہ السلام کا ذکر آیا، نوح علیہ السلام کا آیا، ایوب علیہ السلام کا آیا کہ وہ جو ہے نا ان کو تکلیف ہوئی تو انہوں نے کہا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر واتینا اهله ومثله معهم رحمة من عندنا وذکرى للعابدین۔ یہ ایوب علیہ السلام کا تذکرہ پہلے اتنی تفصیل سے نہیں گزرا، تو ابھی میں اس پہ کچھ روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ شام بنی اسرائیل جو تھی وہ جب مصر سے نکلی شام کی طرف جانے کے لیے، تو راستے میں جو ایک جگہ پہ تھی وادی تیم میں، وہیں پہ سے اس نے شام میں جانے سے انکار کر دیا، کہا کہ وہاں پر جو ہے نا بڑی زبردست قسم کی طاقتور قوم ہے، عمالقہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، جو ہے نا اتنے بڑے بڑے چوڑے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ، تو وہ کہتے تم اور تمہارا رب چلے جائے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، بے ادبی دیکھو۔ پھر اس نے اسی میں وہ ایک سرگردہ رہے، 40 سال تک رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسی دوران میں انتقال ہو گیا۔ پھر بعد میں جب ان کو کہا کہ جاؤ، تو کہا کہ ٹھیک ہے ہم جانے کے لیے تیار ہیں، ہمیں جو ہے نا کوئی ہمیں نبی بنا کر دو، ہمیں کوئی سربراہ دو جا کے ہمارا ساتھ دے ہمیں۔ تو طالوت کو جب بڑا بنا دیا تو ان کو قبول نہیں ہوا، کیونکہ طالوت چھوٹے گھرانے کا تھا، اللہ نے کہا یہ اور کمزور دکھنے والا تھا، لیکن اس کو بڑا بنا دیا۔ پھر کیا ہوا، لیکن آخر کار مان گئے، اور ماننے کے بعد بھی جو ہے ان میں سے بھی صرف 313 کی تعداد بتاتے ہیں اس کے قریب تھی، وہ جس نے جالوت کے ساتھ مقابلہ کیا تھا شام کی سرحدوں پہ، اور جو ہے باقی وہ بھی اس میں سے پیچھے رہ گئے تھے، اور انہوں نے پانی پی لیا تھا، جس سے پانی سے ایک گھونٹ سے زیادہ پینے سے منع کیا تھا، انہوں نے اس سے زیادہ پی لیا تھا۔ اس میں ایک قوم میں داؤد علیہ السلام تھے، ایک وہ جو ہے نا داؤد علیہ السلام کا وہ واقعہ بہت زیادہ اہم ہے۔ تو وہ داؤد علیہ السلام نے جو ہے ان کے ساتھ مقابلہ کیا تھا، اور وہ پھر جو ہے نا آگے جا کے بڑے نبی بنے تھے، اور اس وقت نبی نہیں تھے۔ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تھا، اور بعد میں اس کے کچھ ٹائم بعد ان کو نبوت مل گئی تھی۔ ایک یہ واقعہ، ایک نبی وہ تھے جن کا واقعہ بتانا پہ رہ گیا تھا، پھر ان کو بادشاہت ملی، پھر سلیمان علیہ السلام انہی کے بیٹے تھے۔ ایک نبی جو حضرت ایوب علیہ السلام ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ بعض انبیاء ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت جا جو ہے نا منصب دیا تھا اس طرح دنیاوی، باقی اکثر انبیاء بھی اور اکثر اولیاء اور بزرگان دین جو گزرے وہ اکثر غریب گزرے، زیادہ مالدار نہیں گزرے۔ انبیاء بھی زیادہ تر اس طرح کو مالدار نہیں گزرے، چند جو ہے نا مالدار گزرے ہیں۔ ایک داؤد علیہ السلام ہو گئے، سلیمان علیہ السلام ہو گئے، ایوب علیہ السلام ہو گئے۔ ایوب علیہ السلام کے پاس بہت اچھا خاصا مالدار تھا، اچھا خاصا مال تھا، اور بڑی عزت تھی، شہرت تھی، جو ہے نا صابر شاکر تھا، اللہ تعالیٰ تعریف کرتے تھے۔ شیطان کو ایک بار غصہ آیا، شیطان نے جا کے بولا کہ یہ ایسے ہی ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، یہ حسد تو ہے شیطان کو انسان سے۔ اللہ تعالیٰ نے جا کے بولا جا کے دیکھ لو تو انہوں نے یہ ایسی سازش چلی شیطان نے کہ ایوب علیہ السلام کے بیٹے سارے بچوں، بیوی، گھر مال سب تباہ کر دیا۔ پھر وہ ایک خادم ایک بیوی رہ گئی جو ان کی خدمت کرتی تھی، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک کنارے میں گھر والوں نے سے بھی الگ ہو گئے، اور ایک کنارے میں رہنے لگے، اور پھر بعد میں جو ہے کچھ عرصے تک جو ہے ان کی اہلیہ نے کچھ ایک بات کہہ دی تھی کہ جو ہے نا جس پر کہ بھائی میں جو ہے نا میں جو ہے کہ اس کو کوئی ایک ناشکری کی بات کر دی تھی، تو ایوب علیہ السلام کو غصہ آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں جو ہے تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔
اور بعد میں اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جب یہ بیماری بڑھ گئی تو ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. پہلے دعا نہیں کر رہے تھے، صبر کر رہے تھے. پھر صبر کے بعد اللہ تعالیٰ سے جب معاملہ بہت بڑھنے لگا تو ایوب علیہ السلام نے دعا کی، ربی انی مسنی الضر وانت یا اللہ، اللہ پاک مجھے جو ہے نا تکلیف پہنچی اور آپ بہت زیادہ رحم کرنے والے. تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ہم نے ان کی تکلیف کو ہٹا دیا، اور جو ہم نے آل اولاد بچے سب دیا تھا اس سے زیادہ ڈبل دے دیا ہم نے. صحیح نا؟ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، بتایا کہ تکلیف آتی ہے. اچھا، ایوب علیہ السلام کے اندر واقعے کے حوالے سے کچھ اسرائیلیات بھی ملتی ہیں اور کچھ اتنی سخت ہے. وہ بولتے ہیں کہ کیڑا لگ گیا تھا، انہوں نے کوئی نافرمانی کر لی تھی، کیڑا ایسا لگ گیا تھا کہ ان کو پورے جسم کو کھا گیا تھا، کوڑ لگ گیا تھا، کوڑ کا مرض لگ گیا تھا. اور جو ہے کیا نام ہے، ان کو جو جس طرح کرونا وائرس جو سپریڈ کرتا ہے، کنٹیجس ہوتا ہے، اس طرح وہ بھی تھا، وہ بھی ایک مرض تھا. تو وہ اس کی وجہ سے گھر والوں نے سب نے علاقے والوں نے سب نے نکال کے باہر کر دیا تھا. پھر بعد میں وہ کیڑا جب زبان تک آنے لگا تو انہوں نے یہ دعا کی. تو یہ ساری باتیں بھی ملتی ہیں. لیکن آپ کو بتاؤں نبی کے بارے میں یہ تھا. اور ہاں، یہ بیوی کے بارے میں آتا ہے کہ بیوی نے کہا کہ بیوی کو شیطان نے کہا کہ بھائی مجھے سجدہ کر لو، وہ کرنے لگے، شرکی کلمات کہنے لگا. تو یہ باتیں کسی نبی کی شان کے منافی ہیں. نبی کو اللہ تعالیٰ آزماتا تو ہے لیکن اس کی تذلیل اور توہین نہیں کرتا کہ اس کو ایسے کیڑے سے اس کو جو ہے نا کیڑے میں مبتلا کر دے اور کیڑا اس کو کھا رہا ہے ایسا، زبان کھا رہا ہے، جسم پورا ٹوٹ رہا ہے، اس طرح. مطلب جو تذلیل کی طرف لے جائے نا اس طرح کی باتوں کو، اور کوئی ٹھوس مستند ثبوت بھی نہ ہو، ماننا نہیں چاہیے. صحیح. یہ اسرائیلیات ہے، اپنی طرف سے کہانیاں آپ کو انہوں نے وہ کی ہوئی ہیں، گھڑی ہوئی ہیں. کہ یونس علیہ السلام کا قوم کا تذکرہ آیا کہ بھائی وہ جو غصہ ہو گئے اپنی قوم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے تھا. لیکن نینوا یہ عراق کے اندر ہے، تو نہیں انتظار کیا، بس وہ چھوڑ کے چلے گئے. سمندر میں سفر کیا، مچھلی نے سمندر میں سفر کیا تو ہے نا وہ بھور میں پھنس رہی تھی، کشتی چل نہیں رہی تھی. تو یہ فیصلہ ہوا کہ نا یہ کوئی ان میں سے بھگوڑا غلام ہے. کشتی والوں نے کہا کہ ہم میں سے کوئی بھگوڑا غلام ہے جس کی وجہ سے یہ کشتی نہیں چل پا رہی ہے اور یہ ہم مسئلے میں مبتلا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ لوگوں نے بولا کہ ہم کیا کرتے ہیں، قرآن دازی کرتے ہیں. یونس علیہ السلام کا نام جب 3 مرتبہ آیا، کشتی والے نکالنے کے لیے ان کو تیار نہیں تھے. ان کے چہرے دیکھ کے وہ سوچ رہے تھے کہ اللہ والے ہیں، اور تھے، سمجھ گئے تھے کہ اللہ والے. لیکن انہوں نے خود چھلانگ لگا دی. چھلانگ لگائی جو ہے نا، مچھلی نے ان کو نگل لیا. مچھلی کو یہ حکم تھا کہ تم نے جو ہے ان کو نگلنا ضرور ہے لیکن کھانا نہیں ہے، ان کو تکلیف نہیں پہنچانی. 40 دن تک رہے لیکن ظاہر ہے وہ آب و ہوا چینج ہو گئی تو کمزور پڑ گئے تھے. پھر بعد میں پھر ان کو جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ ان کو نگاہ جو ہے نا کسی کے کنارے تک پہنچا دیا جائے. تو وہ ایک جو ہے آئیلینڈ پہ ان کو وہاں پہنچا دیا گیا. وہاں پر جو ہے پپیتے کا درخت اور ساری چیزیں اگ گئی جس سے وہ پتے اور پھل سے فائدہ اٹھا کے اپنے آپ کو صحت یاب کرتے رہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. صحیح ہے. پھر زکریہ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ بھائی اپنے رب سے کہا کہ مجھے جو ہے نا اکیلا نہ چھوڑیں. جو ہے نا ہم نے جو ہے نا ان کو یحییٰ علیہ السلام دیے. جو ہے نا یہ دونوں بڑے اچھے تھے. جو ہے نا ان کی بیگم سے ان کو موقع دے بیٹا پیدا کر دیا. بڑے اچھے تھے اور اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں پکارتے تھے، عاجزی کرنے والے تھے. پھر داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کی طرف آتے ہیں. ان کو حکمت دی تھی، حکم کی طاقت دی تھی. داؤد علیہ السلام کے لیے جو ہے نا پہاڑ کو مسخر کر دیا گیا تھا، پرندے جو ہے کرتے تھے. لہن داودی اچھی آواز کو کہتے ہیں، گانا نہیں ہے. گانا میوزک نہیں ہے، کسی کا آپ کے ساتھ مل کے آواز لگانا، یہ ووکلز اس کو کہتے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے لیکن انسٹرومنٹ کا استعمال اس سے کہاں ثابت ہو رہا ہے؟ کہیں سے ثابت نہیں ہو رہا. اچھی آواز الگ چیز ہے، انسٹرومنٹس الگ چیز ہے. صحیح نا؟ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ، ہم نے ان کو جو ہے کیا نام ہے زیرہ بنانا سکھایا تاکہ جنگ میں کام ہے. سب سے پہلا زیرہ انہوں نے بنایا ہے دنیا میں. بولے کہتے ہیں واللہ عالم. بولے سلیمان الریح عاصفۃ، اور ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کتابیں کر دیا ہے نا، اور بہت ساری ان کو نعمت عطا کی. شیطان یعنی جنات ان کے تابع کر دیے ہے نا، جو ان کے جو کام کہتے تھے وہ کرتے تھے. پھر جو بیت المقدس سے پہلے جو ہیکل سلیمانی تھا وہ انہوں نے بنایا تھا. آیت کریمہ کی فضیلت بیان ہوتی ہے کہ بھائی جو ہے نا اللہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس مسلمان نے کبھی بھی اس الفاظ کے ذریعے سے کسی معاملے کے متعلق کوئی دعا مانگی، کوئی حاجت دور ہو، کوئی پریشانی ختم ہو، تو اللہ پاک نے اس کو ختم کیا ہے. دین میں اصل یہ ہے کہ ایک فرقہ ایک ہی ہے، لوگوں نے یہ فرقے بنا دیے
کہ بھائی آپس میں جو ہے بٹ گئے اپنے فائدے کی خاطر، انہوں نے ایسا کیا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایسے نہ کرو، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. پھر جو ہے نا یہ بات جو کہی گئی نا، تم جن کی عبادت کرتے ہیں وہ ہماری طرف سارے آئیں گے، سب جہنم میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا تو ایک آدمی نے اعتراض کیا کہ بھائی یہ تو اتنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام فرشتے، یہ بھی جہنم میں جائیں گے. تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ جو یہ چاہتا تھا کہ میری عبادت کی جائے وہ بھی جو ہے نا اپنے عبادت کرنے والوں کے ساتھ جہنم میں ہوگا. لہٰذا جب اس طرح کی اتنی تعظیم چاہنا بھی غلط ہے، چاہے نبوت کی حالت میں ہو یا پھر بزرگی کی شکل میں ہو، کہ کوئی اپنی چاہے کہ میرا ہاتھ چوما جائے، کوئی چاہے کہ مجھے جو ہے نا کندھے پہ اٹھایا جائے، کوئی چاہے مجھے جو ہے نا میرے اوپر پھولوں کی برسات ہو، یہ چاہنا غلط ہے. یہ نہیں چاہتا آدمی، آدمی اطاعت چاہتا ہے، اللہ کا تعلق چاہتا ہے. صحیح نا. پھر اب غفلت سے تنبیہ کی گئی، سٹارٹ بھی غفلت سے تنبیہ میں ہوا، ایک طرف الناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اور آخر بھی اسی طرح وقت رب الوعد الحق فاذا هي شاخصۃ ابصار الذین کفروا. بھائی قیامت جو سچا وعدہ قریب آ چکا ہے، لیکن وہ جو ہے نا شاخص آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، جو ہے کافروں کی آنکھیں، کہیں گے ہلاکت ہو، ہم غفلت میں پڑے تھے بلکہ ظلم کرنے والے تھے. اور جو ہے نا پھر کہا جائے گا ان سے کہ تم اور جو تم عبادت کرتے تھے وہ جہنم کے ایندھن بنیں گے، انتم لا، اس میں تم داخل ہوگے. لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، اگر یہ واقعی میں معبود ہوتے یہ تھوڑی آگ میں ڈلتے. یہ ان کو اس لیے آگ میں ڈالا جائے گا تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ معبود نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے انبیاء اور فرشتوں کو نہیں ڈالا جائے گا کیونکہ وہ یہ چاہتے نہیں تھے، وہ تو اعراض کر رہے ہوں گے. اس کے بارے میں سورہ مائدہ میں گزر چکا ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے اور میری ماں کو ہے نا خدا بنا دو، اللہ کو چھوڑ دو، اللہ کو خدا نہیں بنا. قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، تاکہ اللہ کی پناہ، اے اللہ آپ کی پاک ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں، میں سچ کے علاوہ کیا بول سکتا ہوں، میرے اندر کیا طاقت ہے کہ میں اس کے علاوہ. اور وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے کچھ کہا ہوگا تو آپ کو تو پتہ ہے، مجھے تھوڑی پتہ ہے. میں تو جس وقت ان میں تھا میں ان کو دیکھ رہا تھا، جب میں چلا گیا یہاں سے تو آپ دیکھنے والے تھے ان کو. پھر آپ آگے بتایا کہ اگر آپ ان کو عذاب دینا ہے تو آپ دے سکتے ہو، آپ کے اوپر قدرت ہے. آپ اگر معاف کرتے تو آپ معاف کر سکتے ہو، اور اگر آپ عذاب دیتے تو آپ کو اس کی بھی قدرت ہے. تو اتنی سخت بات کی ہے آپ کے سامنے. یا نبی بھی غصہ ہوتا ہے اس بات پہ، ظاہر ہے کون پسند کرے گا، نبی تو نبی ہے یوم آخرت کے. اور یہ اگر سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی کو خدا مان کے عیسیٰ علیہ السلام کو خوش کر رہے ہیں تو یہ بیوقوفی ہے، حماقت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام اور ناراض ہیں ان سے. یوم آخرت کے وقوع کا منظر بیان ہوتا ہے کہ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، جب ماجوج کو کھول دیا جائے گا، ہر طرف سے آ رہے ہوں گے، سچا ہے نا، تو یہ ساری چیزیں خطرناک سے واقع ہوگا، ہے نا. اچھا، ابھی ہم آتے ہیں سورۃ الحج کی طرف. سورۃ الحج کیا ہے؟ یہ اس کے اندر جو یہ مکی سے دو حصے ہیں اس کے اندر، یہ سمجھ لیں مکی دور کے آخر میں بھی نازل ہوئی ہے اور کچھ جو ہے نا مدنی دور کے ابتدا میں. اور اس کے یہ وہ صورت ہے جس کے اندر جو ہے پہلی مرتبہ جنگ کرنے کی اور اقدام لینے کی اور تلوار اٹھانے کی اجازت دی گئی، کیونکہ حالات سازگار ہو چکے تھے نا، ممکن تھا اب لڑنا، ہے نا. دوسری صورت میں مکہ والوں کو کہا گیا کہ ہم تمہارے لیے زمین کو تنگ کریں گے، وقت آئے گا کہ ہم تم سے زمین چھین لیں گے اور اپنے نیک بندوں کے حوالے کر دیں گے. اس صورت میں مسلمانوں کو کافروں کے خلاف دفاعی جنگ کی اجازت دے دی. پچھلی صورت میں قیامت کے قریب آنے کا ذکر تھا، اور اس صورت میں یوم حساب کی شدت اور سختی کا تذکرہ ہے. یا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ہے نا اللہ اپنے رب سے ڈرو. قیامت کے ان زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. جب تم اس کو دیکھو گے تذهل كل، جو ہے نا ہر دودھ جو ہے نا پلایا مرضعۃ عما ارضعت، جو ہے جو دودھ پلانے والی ہوگی جو ہے نا وہ دودھ پلانا چھوڑ دے گی، اور جو حمل والی ہوگی وہ اپنا حمل گرا بیٹھے گی. اور دیکھو گے لوگ جو ہے نا نشے میں ہوں گے نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوگے، کوئی نشہ کیا نہیں ہوگا، لیکن حالت ایسی ہوگی ہولناک قسم کی. لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے کہ جس کی وجہ سے وہ نشے میں لگ رہے ہوں گے. پھر قیامت کے متعلق شک کرنے والوں کو خطاب کیا گیا کہ اگر تمہیں اس بات میں شک ہے تو ہے نا یہ ساتھ سوچو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے بنایا، پھر جو ہے کیا نام ہے جمے ہوئے خون سے بنایا، پھر جو ہے نا گوشت
کہ ایک بوٹی سے بنایا جس کی پوری شکل بنائی ہوئی تھی اور نہیں بنائی ہوئی تھی، مکس قسم کا، ہڈی اس پہ چڑھائی ہے نا. اور دوسری جگہ پر ہے حدیث میں، قرآن میں سما کسونا ایزاما ہے. لکم ونقر فی الارحام ما نشاء، پھر ہم ماں کے جو ہے نا بچہ دانی کے اندر جس کو چاہے ہم جو ہے نا کچھ عرصے تک رکھتے ہیں، پھر اس کو بچے کی شکل میں نکالتے ہیں، پھر تم بڑے ہوتے ہو، اور پھر بعد میں جو ہے نا اس کا کوئی جو ہے جلدی مر جاتا ہے، کوئی جو ہے بالکل اڈھیر عمر اور آخری عمر تک پہنچتا ہے. تو اور اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی گئی ہے کہ ایسی عمر تک اللہ تعالیٰ زندہ نہ رکھے کہ انسان جو ہے نا محتاج ہو جائے کسی کا. اگر کہ کوئی اس عمر تک پہنچ جاتا ہے کہ بھائی سب کچھ جاننے کے بعد اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اب اس کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا. ہو جاتا ہے بوڑھے لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے. وتر الارض حامدتن، ہے نا، جب دیکھتے ہو کہ یہ زمین بیٹھی ہوئی ہے، فیضا انزلنا، پھر ہم اس کے اوپر پانی بہاتے ہیں، پانی نازل اتارتے ہیں، اہتزت، تو یہ جو ہے نا کھلکھلا اٹھتی ہے، وربت، اور اگتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ سبزہ نکلتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بین اللہ الحق، اللہ تعالیٰ سچا ہے، وہ زندہ کرتا ہے مردے کو، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور قیامت آنے والی ہے، اس میں شک نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے جو قبر کے اندر جو بھی ہے اس کو دوبارہ سے زندہ کرے گا. مشرکین مکہ کو سخت ترین وارننگ دی گئی ہے کہ مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بغیر کسی دلیل کے جھٹلا رہے ہو، اور ان پر ظلم ستم کر کے اپنے قوم کے صالح ترین لوگوں کو صرف اس جرم سے میں نکال رہے ہو کہ وہ اللہ کو وحدہ اللہ شریک مانتے ہیں. ہاں، ہمیں نناسی میں یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر، ثانی آیت فی، ہے نا، جگہ اس حال میں کہ اپنا پہلو، ثانی آیت فی، اس حال میں یہ اپنا پہلو موڑنے والے چھوڑ رہے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کرے لو. اس کے لیے دنیا کے اندر بھی ذلت ہے، اور قیامت کے دن ہم ان کو آگ کا عذاب چکھائیں گے. پھر متذبذب لوگوں کو خطاب کیا. بعض لوگ ایسے تھے جو نہ ایمان لا رہے تھے نہ جھٹلا رہے تھے، درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے کہ اونٹ کس طرف بیٹھتا ہے اور جو ہے نا کس کروٹ پہ بیٹھتا ہے، کیا کون جیتتا ہے، اس کا جس کا پلہ بھاری ہوتا ہے ہم اس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، اس کا ہم ساتھ دیں گے. تو بتا دیا کہ بھائی جو کھل کر حق ساتھ نہیں دے رہے تھے ان کو بتا دیا کہ بھائی یہ تباہی ہوگی، ایسا نہیں ہے، اس کو ایسا نہ کرو. مقصد یہی ہے زندگی کی تخلیق میں، اللہ کی انسان کی تخلیق کا، کہ حق و باطل کی کشمکش میں جو ہے نا وہ حق کا ساتھ دے. اگر کوئی اس طرح کرے کہ بھائی میں دیکھوں گا، اپنے آپ کو عافیت میں رکھوں گا، کچھ بھی نہیں، نہ ادھر نہ ادھر، ایسے نہیں ہوتا. صحیح ہے. پھر ساری کائنات میں اللہ کے سامنے سر بسجود ہے. یہ بتا علم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات من فی الارض، ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، ہر اپنے انداز سے، ہر ایک کا سجدہ اپنے انداز کا ہے. کس طرح سجدہ کر رہا ہے؟ انسان کا سجدے کی طرح سجدہ ضروری نہیں ہے. اللہ جھکاؤ، تابع داری، یہ سجدہ ہے. مسجد حرام کی اہمیت کے بارے میں بتایا اور اس میں دین پھیلانے والوں انجام. مشرکین مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، اب مدینہ والوں کے لیے بھی حج و عمرہ بند کر دیا گیا. جو گئے ان کو ذلیل کیا، مارا پیٹا. اس پہ کہہ دیا کہ جو اللہ کے جو کفر کرتے ہو، اللہ کے جو ہے نا راستے سے روکتے ہیں، مسجد حرام میں جانے سے روکتے ہیں. اور مسجد حرام کے بارے میں بتایا کہ یہ ہم نے اس کو وہاں کیا نام ہے، باہر رہنے والوں کے لیے اور یہاں رہنے والوں کے لیے برابر بنایا ہے، مطلب دونوں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن یہاں روکا جا رہا ہے. ہمیں یورت فی بالحاد بظلم، جو اس کے اندر جو ہے نا کجروی اختیار کرنے کا ارادہ بھی کرتا ہے. دیکھیں یہ نہیں کہا کہ جو ایک برا کرتا ہے، جو ارادہ بھی کرتا ہے ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے. اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام فرماتے ہیں کہ عام طور پہ نیکی کا ثواب ملتا ہے، نیکی میں نیت کا بھی ثواب ملتا ہے، اور گناہ کے اندر جب تک انسان گناہ نہ کر لے اب تک انسان کا گناہ لکھا نہیں جاتا. گناہ کا ارادہ کرنے سے گناہ نہیں لکھا جاتا، گناہ کرنے سے گناہ لکھا جاتا ہے. نیکی میں ارادے سے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. لیکن حرم مکی اتنا مقدس ہے کہ وہاں پر اگر کوئی آدمی گناہ کا یا غلط کام کا، کوئی غلطی کا ارادہ بھی کر لے، کوئی برائی کا ارادہ بھی کر لے، تو اس کی وہ برائی کا ارادہ لکھ دیا جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کی اور حج بیت اللہ کے وہ بانی ہیں گویا. اب کہ وہ بانی ہے کہ نا اللہ تعالیٰ کے بوأنا لإبراہیم مکان البیت، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ بنایا. کہا کہ بھائی اللہ تشرک بھی شیء، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. میرا گھر کو صاف کرو، پاک کرو، طواف کرنے والوں کے لیے، کھڑے ہو کے عبادت کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، اور نا لوگوں کو حج کی دعوت دو تاکہ وہ جو ہے نا پیدل اور سوار ہر طرح سے جو ہے دور دراز سے جو ہے وہ حج کے لیے آئیں.
اور برے برے کام سے بچو، بتوں سے بچو، وجتنبوا قول الزور، جھوٹ سے بچو، یکسو ہو، شرک سے بچو، ہے نا۔ اور جو شرک کرتا ہے ایسا ہے کہ ایسا ہے کہ کوئی جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے ایسا ہے کہ آسمان سے گر پڑا پھر اس کو پرندوں نے کھا لیا۔ اب اندازہ لگا چھت سے کوئی آدمی گرنے کا سوچے، شرک کرنے والے کو تشبیہ دی جا رہی ہے اس آدمی سے جو آسمان سے چھلانگ لگائے جا رہا ہے، اس کو آسمان سے گر پڑتا ہے، نیچے آتا ہے، اور نیچے بس یہ نہیں گرتا ہے اس کی لاش ہو یا اس کو وہ اس حال میں ہو کہ وہ اس کی جان بلب ہو، بالکل مرنے کے قریب ہو یا کمزور ہو چکا ہو، بالکل حالت خراب ہو گئی ہو، ہڈی پسلے ایک ہو گئی ہو، ظاہر اوپر سے گرے گا کیا ہوگا، یا مر جائے گا یا پھر مرنے کے قریب ہوگا، تو وہاں پہ پرندے آ کے اس کو نوچ نوچ کے کھا لیں، ہے نا، یا پھر اس کو ہوا اٹھا کے کسی دور جگہ پہ پھینک کے آ جائے۔ یہ اتنی آپ اندازہ لگائیں کتنی سخت بات ہے یہ شرک، کتنی بری بات ہے، کتنی ناپسندیدہ کتنا ناپسندیدہ عمل ہے اللہ پاک کے نزدیک کہ اللہ پاک اس طرح کی بات پر مانا ہے۔ پھر قربانی کے حکم اور آداب بتائے کہ بھائی قربانی جو ہے نا تصور کہتے ہیں تمام مذاہب میں قربانی کا تصور موجود تھا تاکہ جو چیز آدمی کو پسند ہے، مال ہو، جانور ہو، وہ اللہ کے آگے پیش کرے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ ہر قوم کے لیے ہم نے جو ہے نا ایک قربانی مقرر کی ہے تاکہ وہ اللہ کو یاد کریں اس بات پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں روزی دی ہے، اور تو بتا دو کہ تمہارا معبود ایک ہے، اسی کے آگے اسی کے فرما بردار ہو جاؤ، اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سناؤ کہ ان کی بات مانی جائے گی۔ پھر بلبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر فاذکروا اسم اللہ علیہا ثواف فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها واطعموا القانع والمعتر کذالک سخرناها لکم۔ یہ آگے فرما رہے ہیں کہ قربانی میں بڑا جانور جو ہے نا ان کو ہم نے اللہ کی نشانی بنایا ہے، جو ہے نا تمہارے لیے اس میں خیر ہے، اللہ کا نام لے کر جو ہے اس کو لو جو ہے کھڑا رکھو، پھر اس کے بارے میں جب اس کو جو ہے دائیں طرف لٹاؤ تو مطلب اس کو ذبح کر دو تو جو ہے اسے کھاؤ، اور اس میں سے جو ہے نا غریب کو، سوال کرنے والے کو کھلاؤ، اسی طرح ہم نے ساری چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اب آگے میں آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے، میں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تعالیٰ کو اس کا خون اور اس کا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ کو وہ تقوی پہنچتا ہے، جو وہ جذبہ پہنچتا ہے جسے تم قربانی کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، یہ جانور تمہارے تابع ہیں، تم بڑھے ہو ان پہ، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کو تمہارا تابع کر دیا ہے۔ لیکن تکبر اللہ علی ما ہداکم، یہ جو ہے بدھسٹ جو کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا ہر چیز کی اہمیت ہے، بلکہ ہر چیز انسان کی طرح اہم ہے، اس طرح انسان اہم ہے اس طرح مکھی بھی اہم ہے، جانور بھی اہم ہے، ہر چیز اہم ہے۔ یہ بیوقوفانہ بات ہے، انسان کا ایک مقام اور مرتبہ ہے، وہ انسان کے مقام اور مرتبے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، پاگل ہے۔ اللہ بچائے، اللہ تکبر نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ سمجھ دے ہمیں بھی انہیں بھی، ہمیں عمل کرنے کی اور انہیں جو ہے صحیح راستے پہ آنے کی۔ مسلمانوں کو اپنے دفاع کے لیے ہتھیار اٹھانے کی اجازت دی گئی۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایمان والوں سے دفاع کرتا ہے نا، اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا خیانت کرنے والے کافر کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اذن للذین یقاتلون، جن سے لڑا گیا اللہ تعالیٰ وہ مظلوم ہے، ان کو اس بات کی اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ لڑے، اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا۔ پھر تباہ کا حق بتایا کہ بھائی تباہ حال اقوام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، جن کو اقوام کو تباہ کیا گیا ان سے عبرت حاصل کرو۔ پھر ہجرت کرنے والوں کے لیے فراخی کا وعدہ کیا کہ بھائی جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کو عمدہ روزی دے گا، اور ہے نا ایسی جگہ پہ ان کو داخل کرے گا جس سے جگہ پہ وہ جانے سے خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، بردبار ہے۔ مکھی کی مثال دی کہ بھائی جو ہے نا اللہ تعالیٰ مکھی کے ذریعے سے مثال دیتا ہے، سن لو، اللہ کے علاوہ جس کو تم پکار رہے ہو اگر تم وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اگر سارے مل کر بھی جو ہے نا مکھی بنانا چاہے نہیں بنا سکتے، ویسے اللہ یستنقذہ منہ، ہے نا۔ اور اگر مکھی اور یہ معبود جو ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو، اگر مکھی آ کر ان کی کوئی چیز لے کر چلی جائے، آگے تم مٹھائی رکھتے ہو، مٹھائی آیا اور مکھی بیٹھی اور اس نے جو ہے مٹھائی کے جو ہے نا جو بھی اس کو چمچ جو بھی اس کے ہاتھ منہ میں آئے اس نے اٹھا کے لے کے چلے گئی، اب وہ معبود جو تمہارے ہیں جو بت ہیں وہ اس سے لے کے لے سکتے ہیں؟ ضعف الطالب والمطلوب، بڑا عجیب مطالبہ ہے جو نا، مانگنے والا اور جو چیز مانگی گئی ہے وہ بھی بہت کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی
قدر نہیں کرتے جس طرح کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ طاقت والا قدرت والا ہے. پھر مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ اے ایمان والو رکوع کرو, سجدہ کرو, عبادت کرو اپنے رب کی, ہر طرح کی خیر کرو, اللہ کے راستے میں لڑو, ہے نا. وہ اجتباکم, اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہارے لیے دین میں کوئی حرج نہیں رکھا. تمہارے باپ کی ملت ابراہیم ہے تمہیں عطا کی ہے. جو اسلام ہے یہ ملت ابراہیم ہے نا, وہ سب, اور اس نے تمہیں مسلمان اتنا پیارا نام دیا ہے. اس میں من قبل و فی ہذا, یعنی پہلے بھی تمہارا نام مسلمان تھا اور اب بھی تمہارا نام مسلمان ہے. لیکن رسول شہید, بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اسلام مسلمان اور یہ اسلام جو ہے نا اس دین کا نام ہے, اس سے پہلے جو تھا وہ اسلام نہیں ہے. لیکن یہ بات زیادہ راجح ہے کہ پہلے کو بھی اسلام کہتے تھے, اب بھی اسلام ہے. ہو سکتا ہے اس وقت یہ نام نہ ہو سکتا ہو, دونوں باتیں. لیکن رسول شہید علیکم, تاکہ رسول تم پر جو ہے نا گواہ بنے اور تم جو ہے نا لوگوں پر گواہ بنو کہ جو کہیں کہ ہمارے پاس نبی نہیں آیا تھا, ہمیں دعوت نہیں پہنچی تھی, تم ان کو گواہ بنو اس بات پر. اور تم نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن تم اب گواہی دو گے اپنے نبی کی سچائی کی بنیاد پر کہ ہمارے نبی نے ہم سے کہا اور ہمارے نبی سچے, لہٰذا ہمیں یقین ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال دعوت دی ہوگی. ہمیں یقین ہے کہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی ہوگی. باقی لہٰذا اپنی نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, اور واعتصموا باللہ, اپنے رب سے جو ہے نا مدد حاصل کرو. وہ مولاکم, وہ تمہارا کارساز ہے, بہترین وہ کارساز ہے اور بہت بہترین مدد کرنے والا ہے. میرے دوستوں وقت زیادہ ہو گیا اور کافی کچھ پڑھا گیا, الحمدللہ. اللہ پاک قبول کرے, اور کوئی کمی کوتاہی ہو تو معذرت. اور تو انشاءاللہ اگلی کلاس کے لیے پھر انتظار کرتے ہیں, پھر کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.